بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت مومنین کو اور تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی قربت کے ذریعے سے اپنا محب اور اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے۔ ان کی دنیا کی اور آخرت کی ساری زندگی کو خوبصورت اور باجمال بنانا چاہتا ہے، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے۔ یہی سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے اور یہی سوچ تمام مومنین کی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے خیر، بھلائی، کامیابی، کامرانی کی سوچ رکھتا ہے، وہ سمجھے کہ اسے اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ مومن بندے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی ولی اور دوست ہوتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی کی قربت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے قریب ہوں وہ مومنین کے بھی قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے قریب ہوتے ہیں اور تمام مومنین کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ یہ ایک قربت کی سوچ ہے جو مالک الملک اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے تمام مومنین کو یہ سوچ دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے مومن بندوں کے ساتھ تو بالخصوص اور تمام انسانیت اور تمام مخلوقات کے ساتھ بالعموم اپنا تعلق جوڑیں، ان کے لیے خیر سوچیں، ان کے لیے بھلائی کریں، کروائیں، اپنے من میں لوگوں کی محبت ڈالیں اور ان کی محبت میں جتنا کچھ ان کے لیے خیر کا راستہ کھول سکتے ہیں وہ خیر کا راستہ کھولیں۔ شیطنت اس کے الٹ سوچتی ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے دعوے کیے تھے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، یعنی اللہ کی قربت سے بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں میں آپس میں
اختلافات پیدا کروں گا اور ان کی محبتوں کی ڈوری کاٹنے کی کوشش کروں گا۔ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں، میں اس کو ان کے سوچ میں، ان کی دماغ میں نفرتوں کے بیج بو کر ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنانے کی کوشش کروں گا۔ دین مبین کا مزاج یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور ہر انسان وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو شیطان کے شکنجے سے نکال کر رحمان کی دوستی میں لانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہر بندہ مومن کا کام ہے، اولیاء و صالحین کا کام ہے، صدیقین کا کام ہے، شہداء کا کام ہے، تمام صالحین کا کام ہے، تمام انبیاء کرام کا کام ہے۔ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا، اس کو وحدہ لا شریک مان کر صرف اسی کی عبادت کرنا۔ اور دوسری طرف حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق صرف مومنین کے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے حقوق ہیں، اور صرف انسانوں کے بھی حقوق نہیں ہیں، حیوانات کے بھی حقوق ہیں، نباتات کے بھی حقوق ہیں۔ زمین پر جو بھی مالک نے پیدا کیا ہے ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور مومنین ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگاتے ہیں۔ گویا ہر کا بھلا، ہر کی خیر، ہر ایک کے لیے اچھی سوچ، ہر ایک کے لیے اچھا خیال و گمان، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ میں پچھلے خطبات جمعۃ المبارک آپ کو یہ میں نے واضح کیا کہ اخلاق مصطفی کے بغیر، اخلاق نبوی کے بغیر اللہ کی قربت میسر نہیں آ سکتی، اور دین بھی وہی قبول ہے، انہی کو اللہ اپنی بارگاہ میں مومنین میں شمار کرتا ہے جو دوسروں کے لیے سوچ خیر کی رکھتے ہیں۔ دوسروں کے لیے بھلائی کی سوچ جس میں نہیں ہے وہ جتنی مرضی عبادات و ریاضات کریں، یعنی حقوق اللہ جتنا مرضی پورا کرنے کی کوشش کریں، جن کے من میں اللہ کی مخلوق کے لیے نفرتیں، بغض، حسد اور ان کے لیے شر کی سوچ من میں موجود ہو، وہ اللہ کی قربت کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آیہ مبارکہ میں نے سورہ بقرہ سے ابھی تلاوت کی۔ یہ آیت الکرسی کے بعد ایک آیت چھوڑ کے اس سے اگلی آیت ہے جس میں مالک الملک نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، سارے مومنین کا ولی ہے۔ اور جو دوست ہوتے ہیں اس دوستی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے لیے اچھی چیز ہے وہ اس کے لیے سوچی جائے، کی جائے، اور جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اس کو بچایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمام مومنین کا دوست ہے۔ تو
تو اللہ ولی المومنین ہے، اور مومنین اللہ کے ولی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اپنے رب کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں ان کو نہ کوئی پچھلی زندگی کا غم ہے اور نہ اگلی زندگی کا کوئی خوف ہے۔ یعنی جن کو مالک الملک اپنی دوستی کا شرف عطا فرماتا ہے تو وہ صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جو اخلاق نبوی کے پیکر ہوتے ہیں، کیونکہ اخلاق نبوی کے پیکر بنے بغیر نہ تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ اس کا کوئی حلیہ قبول ہے، نہ اس کی کوئی سوچ قبول ہے۔ ساری چیز درجہ قبولیت کو اس وقت پہنچتی ہے جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اخلاق حسنہ، مکارم اخلاق اپنے من میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اس کی پہچان آسان ہے، وہ اپنے جلووں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ کہیں تو وہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے؟ کوئی چیز ستون کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، ہم نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ مالک الملک کے علم غیر، علم محیط کا عالم یہ ہے کہ کوئی شے اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے تو 7ویں منزل سے گرنے والے کو بچا لے، اور چاہے تو چارپائی سے گرنے والے کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ یہ اس کی قدرتوں کے نظارے ہر کوئی دیکھتا ہے۔ میں تجھے ڈھونڈتا رہا تسبیح کے دانوں میں، تو ذرہ ذرہ میں عیاں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ تسبیح کے دانوں میں صرف اللہ نہیں ملتا، اللہ کی قدرت کے نظارے ہمیں مالک نے ہر جگہ عطا فرمائے۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اس مالک کی پہچان اس کی صفات کے ذریعے سے، وہ خود نظر نہیں آتا لیکن اس کی صفات ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ تو جس کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو ذرہ ذرہ میں اس کی پہچان اور اس کی معرفت موجود ہے۔ چاہے تو وہ کفر جیسی زیادتی کو معاف فرما کے اس کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اذن دے دے، اور چاہے تو جنہوں نے اپنے من کی دنیا کو ظاہر کے شکنجے میں جکڑ دیا اور نفرتیں اپنے من میں بھر لیں، تو وہ ظاہراً نمازی اور صائم النہار قائم اللیل ہو کر بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے۔ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مسلسل انسان کی نافرمانیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب انسان نافرمانیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ آنکھیں، دل، کان جب مہر زدہ ہو جائیں تو دل خیر کی سوچ نہیں سکتے، کسی کے لیے بھلا نہیں سوچ سکتے جن کے دلوں پر مہر لگ جائے۔
دن کے کانوں پر مور لگ جائے مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کو ہر حق بات سجائی نہیں دیتی۔ حق بات نہ وہ سنتے ہیں نہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کانوں پر مور لگا دی ہے۔ وہ مور نظر نہیں آتی، انسان اسی طرح رہتا ہے جیسے باقی سارے انسان بظاہر ظاہراً ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن کن کے دلوں پر مور لگی ہے، کن کے کانوں پر مور لگی ہے۔ والا ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال جاتا ہے، جو مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن ہدایت کن کو دیتا ہے؟ ھدی للمتقین، صرف متقی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ ھدی للناس ہے، قرآن مقدس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لیکن ہدایت سارے پاتے نہیں ہیں۔ پا صرف وہی سکتے ہیں جو اپنے من کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر لیں۔ اس لیے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی پہچان مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر کی شکل ظاہراً یہ ولایت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ پہچان یہ نہیں ہے ولی کی کہ وہ پنجابی بولتا ہو، زبان سے ماورا ہے ولایت۔ عربی بولتا ہے، کوئی اور زبان بولتا ہے، انگلش بولتا ہے، کسی زبان کی محتاج ولایت نہیں ہے۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ زبانوں، مکانوں، علاقوں، رنگوں، ظاہروں سے پاک ہوتے ہیں۔ ولی اللہ کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ گورے رنگ کا ہوگا، ولی اللہ کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا دل گورا ہوگا، دل حسین ہوگا۔ ظاہر رنگ ولایت کی نشانی نہیں ہے، اس کا لباس ولایت کی نشانی نہیں ہے، اس کے من کا لباس ولایت کی نشانی ہوگا۔ لباس التقوی ہوا خیر، جس کو تقوی کا لباس نصیب ہوا وہ بہترین بندہ ہے۔ اور قرآن میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ من کی دنیا کی نظافت ولایت کا مرکز ہے، اور صرف ایک پہچان ہے، جو اخلاق نبوی کا پیکر ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنے من میں ڈال لے وہ ولی ہوتا ہے۔ کسی نے جبہ کبہ پہنے ہوئے ہیں تو جبوں سے ولایت ظاہر نہیں ہوتی۔ معمولی سا لباس پہننے والے بھی ولی ہو سکتے، کر و فر کے بغیر بھی ولایت ہوتی ہے۔ ہم نے ولیوں کی پہچان، نیک لوگوں کی پہچان یہ رکھی ہوئی ہو کہ اس میں 1000 دانوں والی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو، تو 1000 دانوں والی تسبیح سے ولایت ظاہر نہیں ہوتی۔ ولایت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ ولایت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ من میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ کتنے بسے ہوئے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا۔ تو جو بندہ مومن
اللہ پاک نے اس کو اخلاق سیئہ سے بچا لیا ہو